امی جان کا نام آمنہ تھا، امن والی، اللہ اکبر، امن والے رسول کی امی کو امن والی بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو حضرت وہاب نے کہا میری بیٹی ہے نا، اور ان کی طہارت، ان کی عصمت، ان کی پاکیزگی مکے میں مشہور تھی۔ جیسے ہی طے یہ بات کہی گئی، حضرت عبد المطلب نے اس کو جو ہے وہ فائنل کیا، اور اس کے بعد مینا کے اندر سرکار عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا نکاح ہوا۔ آپ نے بہتوں کے نکاح سنے ہوں گے، نبی کے ابا جان کا نکاح بھی سنے۔ مینا کی وادی کے اندر جمرات کے قریب حضرت عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا۔ وہ دن جمعرات کا دن تھا، رجب المرجب کا مہینہ بتایا جاتا ہے، دن جمعرات کا بتایا جاتا ہے، اور پہلی ملاقات رسول اللہ کے والد کی، رسول اللہ کی والدہ سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ شب جمعہ میں ہوئی۔ اللہ کی شان، وہ نور جو حضرت آدم کی پیشانی سے منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تھا۔ جب حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی پہلی ملاقات ہوئی، پہلی ہی رات میں نور محمدی منتقل ہو کر حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا۔ جس دن یہ نور منتقل ہوا، جس شب، وہ جمعہ کی شب تھی۔ اسی لیے سیدنا امام احمد ابن حنبل نے لکھا، سرکار غوث العظم دستگیر نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، اس طرح کے اور محدثین نے لکھا کہ شب جمعہ اس اعتبار سے شب قدر سے افضل ہے کیونکہ اس دن نور محمدی سرکار عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر سیدہ آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے امام اہل سنت نے اس سے مزید پردہ ہٹاتے ہوئے فرمایا، کہا شب جمعہ شب قدر سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم میں آیا۔ جو نعمت شب جمعہ میں نصیب ہوئی، اب قیامت تک وہ نعمت کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ شب قدر میں جبریل آتے ہیں، شب جمعہ میں جان جبریل شکم آمنہ میں تشریف لاتے ہیں۔ توجہ فرمائے، اللہ اکبر، اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب حضور کی میلاد سنتے جائیں۔ میلاد 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 کیا کہا نا، جتنا میں احتیاط کے ساتھ حیا کے پردے میں بول سکتا ہوں بولوں گا۔ عورتیں جب ماں بننے والی ہوتی ہے، انہیں الٹیاں ہوتی ہے، متلیاں ہوتی ہے، جسم سے مخصوص قسم کی بدبو آتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ کہتی ہے بس مجھے تو نہ کوئی بھاری پن، نہ کوئی متلی، نہ کوئی الٹی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی،